مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میری ان 5 باتوں کو، میری ان 5 نصیحتوں کو، میری ان 5 وصیتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ فرمایا کہ اگر سواریوں پر بیٹھ کر تلاش کرو گے تو اتنی قیمتی باتیں تمہیں نہیں ملے گی۔ نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی تربیت نبی پاک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ مولا علی کو جو فیض ملا ہے، مولا علی کو جو علم شریعت، علم طریقت ملا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ملا ہے۔ مولا علی کو جتنا بھی علم ہے وہ سارا کا سارا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ میری ان 5 باتوں کو یاد رکھو۔ سب سے پہلے امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ لیکن انسان سب سے تو امید کرتا ہے لیکن اللہ سے امید نہیں رکھتا۔ وہ دنیا پر یقین کرتا ہے، دنیا والوں پر یقین رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں رہتا۔ اس لیے انسان ان برائیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اسے امید دنیا سے ہوتی ہے، اور جس انسان کو اپنے رب سے امید نہ ہو کر وہ دنیا سے امید لگائے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے دنیا سے امیدیں چھوڑیں، اللہ سے امید کریں، اللہ بہترین صلہ دے گا، اللہ مسبب الاسباب ہیں۔ دوسری بات جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ہمیشہ گناہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ گناہ سے ڈرتے۔ انسان سب چیز سے تو ڈرتا ہے لیکن اگر نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ انسان میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹے جانور سے تو ڈر جاتا ہے لیکن اللہ کے حکم کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اپنے گناہوں سے تو بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ لیکن میرے پیارے، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر ان سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری بات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو وہ جا کر کسی دوسرے سے پوچھ لو، اگر تمہیں علم نہ ہو تو وہ دوسروں کو مت بتایا کرو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی چیز پوچھا جائے تو ان کو علم بھی نہیں رہتا، پھر بھی وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر جب وہی بات عوام الناس میں مشہور ہو جاتی ہے، لوگ بیان کرتے کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا تھا، تو وہ شخص ذلیل خوار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو پہلے اس کو جان لیا کرو، کسی سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ علم حاصل کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر تم سے زیادہ علم کسی چھوٹے بچے کو ہے تو اس سے بھی پوچھ لیا کرو، اگر تم سے زیادہ علم کسی بزرگ کو ہے تو ان سے بھی پوچھ لیا کرو، کیونکہ علم حاصل کرنے میں شرم مت کرو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا چوتھی بات کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو یہ نہ کہے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ یہ کہے اللہ عالم۔ یعنی اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں زبردستی کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، زبردستی کوئی بات اپنی نہیں منوانی چاہیے، زبردستی کوئی بات کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور آخری بات جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ یعنی اگر انسان خود کو ایمان والا کہتا ہے اور اس کے اندر صبر نہیں ہے، اس کا غصہ باقی ہے، اس کا غرور باقی ہے، تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرے، کیونکہ جس طرح جسم بغیر سر کے کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح ایمان میں اگر صبر نہیں ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر آپ ایمان والے ہیں تو صبر کریں، اور اگر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے تو بالکل بھی ایمان والا نہیں ہے۔